سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نون لیگ تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا نواز شریف کی نااہلی کے بعد وزیراعظم بننا کسی معجزے سے کم نہ تھا، کیونکہ شریف خاندان اپنے سے باہر کسی کو کوئی بڑا عہدہ دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتا۔ نواز شریف کی نااہلی کے وقت پہلے سوچا گیا کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ پنجاب تو سونے کی کان ہے، وہاں سینکڑوں پروجیکٹس چل رہے تھے جن پر اربوں خرچ ہو رہے تھے، اور اتنا بڑا پیسہ کسی اور کے ہاتھ میں دینے کا خطرہ کون مول لے۔ اسحاق ڈار بھی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے کیونکہ وہ سینیٹر تھے، ورنہ اپنا رشتہ دار ہی وزیراعظم بنتا۔ یوں قرا شاہد خاقان عباسی کا نام نکلا، اگرچہ اس وقت کچھ اور نام بھی چل رہے تھے جن میں احسن اقبال، خواجہ آصف اور ایاز صادق شامل تھے۔ اب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم تو تھے لیکن پاور ان کے پاس نہیں تھی۔ 2022 میں وہ نواز شریف سے اس وقت ناراض ہو گئے تھے جب ان کے قریبی دوست مفتاح اسماعیل کو اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ سے ہٹوایا۔ اگرچہ شاہد خاقان عباسی عمران خان کو ہٹانے کے خلاف تھے، اور اب ان کی رائے ٹھیک لگتی ہے کہ نون لیگ اس فیصلے سے نہیں سنبھل سکی اور پنجاب میں اپنا ووٹ بینک بڑی حد تک گنوا بیٹھی ہے۔ تاہم شاہد خاقان عباسی اس فرمائش پر راضی ہو گئے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہی بنے گا۔ مفتاح اور عباسی کی پرانی دوستی ہے اور دونوں نے مل کر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جس وجہ سے دونوں نیب کی جیل بھی بھگت چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو وزیراعظم کے عہدے سے زیادہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی پسند رہی ہے۔ وہ نجی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ اگر انہیں دوبارہ کوئی عہدہ قبول کرنا ہو تو وہ اسی کمیٹی کے چیئرمین لگیں گے۔ اس کمیٹی کا چیئرمین وزیر خزانہ ہوتا ہے اور اس کمیٹی میں اربوں روپے کے فیصلے اور لمبے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ تھے اور شاہد خاقان عباسی پیٹرولیم اور گیس کے وزیر تھے تو شاہد خاقان عباسی کی بہت سی سمریاں اسحاق ڈار اس کمیٹی میں روک لیتے یا منظوری نہ دیتے، یا وہ فیصلے نہ کرتے جو شاہد خاقان ان سے کرانا چاہتے تھے۔ اس لیے شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار کے تعلقات کبھی آئیڈیل نہیں رہے۔ اس لیے شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف سے مفتاح اسماعیل کو وزیر لگوایا، اور وہ خود بھی اسپیشل انتظامات کے تحت اس کمیٹی میں کبھی کبھار شریک ہوتے، اور دونوں پرانے دوست خوب کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ ڈار لندن بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے آخر مفتاح کو ہٹوا دیا، جس پر شاہد خاقان عباسی ناراض ہوئے اور بات مریم نواز پر اعتراض سے ہوتی ہوئی پارٹی چھوڑنے تک پہنچ گئی۔ اب کی دفعہ شاہد خاقان عباسی الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے اور آج کل کھل کر تقریریں کرتے ہیں اور اپنی ناراضی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا عہدہ نہیں، ایک ملازمت تھی جس میں ان کے پاس اختیارات نہ تھے۔ دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی ناراضی کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود دوبارہ وزیراعظم بننے کے امیدوار تھے، جبکہ نواز شریف خود چوتھی دفعہ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ مقتدرہ بھی چاہتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی کو دوبارہ وزیراعظم بنایا جائے کیونکہ ان کی صلاحیت نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد خاقان عباسی کا بیک گراؤنڈ زیادہ بہتر ہے، بلکہ کچھ افسران نے شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ کے دنوں کی میرے سامنے کارکردگی کی تعریف کی تھی کہ جلد اور بہتر فیصلے کرتے تھے، لیکن وہی بات کہ شریف خاندان دوبارہ یہ عہدہ کسی اور کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، خصوصاً اگر مقتدرہ بھی اس بندے پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہوں۔ یوں شاہد خاقان عباسی کے نام پر شریف خاندان نے کانٹا لگا دیا۔ اگرچہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا کچھ اور معاملات کی وجہ سے ناقد ہوں، لیکن جب مقابلہ نواز شریف، شہباز شریف اور شاہد خاقان میں ملک چلانے کی صلاحیت کا ہو تو شاہد خاقان عباسی بہتر چوائس ہو سکتے تھے۔ لیکن کیا کریں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شریفوں کے زیادہ دیر تک شکر گزار نہ رہ سکے، جیسے یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف اپنی پارٹی لیڈر آصف زرداری کہہ رہے ہیں۔ شریف خاندان جیسا بھی ہے، انہوں نے ایک دفعہ تو شاہد خاقان عباسی کو وزیراعظم بنایا، وہ عہدہ جس کا خواب ہر سیاستدان دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ان سے لڑائی زیب نہیں دیتی تھی، کوئی اعتراض تھا تو چپکے سے الگ ہو جاتے اور چپ رہتے۔ اب عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا عہدہ تو بس ملازمت تھی جس میں ان کے پاس پاورز نہ تھیں۔ وہ شاید نواز شریف اور مریم نواز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ مریم نواز وزیراعظم ہاؤس میں رہتی اور حکومت چلاتی تھیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی F8 سیکٹر گھر میں۔ پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کردار بھی تھا، اگرچہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو دولہا دلہن کا فوٹو شوٹ وزیراعظم ہاؤس میں ہوا، جس کی تصویریں سامنے آنے پر بڑا شور بھی مچا۔
ویسے کوئی وزیر اعظم کمزور نہیں ہوتا، وہی بات کہ بندوق سے زیادہ اہمیت اس بندے کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر اب شاہد خاقان عباسی اس کا استعمال نہیں کر سکے یا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا تو پھر عہدے کی ملازمت کہہ کر اپنے اور وزیر اعظم کے عہدے کی انسلٹ تو نہ کریں۔ ورنہ محمد خان جونیجو کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو شاید ہی کوئی انہیں جانتا ہو، مگر سیاسی طور پر کمزور وزیر اعظم ایسا طاقتور بنا کے جنرل کو BMW سے سوزوکی گاڑی پر لے آیا۔ جنرل ضیاء اور جنرل اختر عبد الرحمن تک کو ٹکر گیا۔ جو عہدہ شاہد خاقان عباسی کے لیے کمزوری ملازمت تھی، وہ محمد خان جونیجو کے لیے ایک عہدہ اور طاقت تھی۔ جہاں تک ملازمت کی بات ہے تو شاہد خاقان عباسی نے اس ملازمت کے دوران جو فائدے اٹھائے وہ ذرا پڑھ لیں کہ توشہ خانے میں سے وہ کیا کچھ لے گئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اہلیہ کو 10 کروڑ روپے مالیت کی سیٹ، نیکلس، ٹاپس، انگوٹھی اور بریسلیٹ کا تحفہ ملا تھا جسے وہ ساتھ لے گئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 2.5 کروڑ روپے مالیت کی رولیکس گھڑی، 2 لاکھ کے کف لنکس، 1.5 لاکھ کا پین، 1.25 لاکھ کی گھڑی اور 9.5 لاکھ روپے کی تسبیح بھی لے گئے۔ 2 کروڑ 30 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی، کف لنکس، پین، انگوٹھی اور تسبیح شاہد خاقان عباسی ساتھ لے گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر انہیں 1.5 کروڑ روپے کی گھڑی، 12 لاکھ کے کف لنکس، 15 لاکھ روپے مالیت کا پین، 30 لاکھ روپے مالیت کی انگوٹھی اور 18.5 لاکھ روپے کی تسبیح کا تحفہ ملا جسے وہ ساتھ لے گئے۔ وہ تحفے میں ملنے والا 9 لاکھ روپے کا ٹیبل کلاک بھی ساتھ لے گئے۔ شاہد خاقان 3 لاکھ روپے کا مالیت کا پستول اور 2.5 لاکھ روپے کا ایک کارپیٹ بھی ساتھ لے گئے۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹے نادر خاقان عباسی کو 1 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی کا تحفہ ملا جسے وہ ساتھ لے گئے۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹے عبداللہ خاقان عباسی کو 55 لاکھ روپے کی گھڑی کا تحفہ ملا جس سے وہ ساتھ لے گئے۔ حیدر خاقان عباسی کو 80 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی تحفے میں ملی جسے وہ ساتھ لے گئے۔ نادر خاقان عباسی کو 45 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی تحفے میں ملی جسے وہ ساتھ لے گئے، جس کے بقول ان کے قانون اجازت دیتا تھا۔ اس وقت یہ ملازمت معمولی نہ لگی۔ وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھ کر بقول ان کے یہ وہ معمولی ملازمت تھی جس پر آج شاہد خاقان عباسی صاحب ناخوش ہیں اور ہر جگہ اس ملازمت کا گلہ کرتے پائے جاتے ہیں۔